بہرحال آپ نے بہت زیادہ عزت افزائی کر دی، اتنا تو شاید میں نہیں ڈیزرو کرتی، لیکن صحیح تعارف اپنے منہ سے اپنی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو کام ہے میرا اور جس حوالے سے جو ہے وہ لوگ پہچانتے ہیں، اور جس حوالے سے میرا جو سرکل ہے جہاں پہ میں نے کام کیا اسکول میں، تو کل ملا کر جو تعارف آپ نے بتایا اس کے قریب قریب ہی ہیں، کچھ اضافی چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ ایک ٹیچر رہی ہوں میں، اور بہت قابل فخر بات رہی ہمیشہ میرے لیے ایک استاد ہونا، اور اس کے بعد میں نے کچھ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کی جو میری دلچسپی سے بہت زیادہ جو ہے وہ میری دلچسپی کا باعث بھی تھی، اور جب شروع کیا اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں اس طرح جائیں گی۔ پہلا جو مقابلہ کیا تقریری مقابلہ تھا آرٹس کونسل کا، آل کراچی تھا وہ، اور 5000 سے زیادہ اس میں لوگوں نے شرکت کی تھی، اور اس میں الحمدللہ میری جب دوسری پوزیشن آئی تو اس وقت پھر جو ہے وہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اوکے میں کر سکتی ہوں، مطلب میرے اندر ایک مقرر چھپا ہے۔ اس سے پہلے مجھے لوگوں نے یہ کہہ کر جو ہے وہ آپ کہیں کہ حوصلہ شکنی کی تھی کہ آپ اچھا لکھ تو سکتی ہیں، آپ اچھا بول نہیں سکتی، تو وہ بات وہاں پہ ریجیکٹ ہوئی اس دن کسی حد تک کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایک مقرر ہوں۔ میں نے اس وقت اپنے آپ کو ایک مقررہ کے طور پر پہچانا۔ اس کے بعد 2016 میں شاعری کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسکول کی جہاں تک بات ہے، ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی، اور میرے ساتھ 30 لوگ کام کرتے تھے، تو ان کی ٹریننگ کا سلسلہ رہا، پھر بچوں کی ٹریننگ کا سلسلہ رہا، شاعری کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے، کیلی گرافیز کے حوالے سے، تو لرننگ کا جو سلسلہ ہے اور سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں یہی تعارف ہے کل ملا کر میرا۔ موجودہ دور میں نے کچھ کالم آپ کے دیکھے ہیں، میرا خیال میں کہیں کسی اخبار کے کالم بھی لکھ رہی ہیں شاید آپ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں پاکستان کے اوور آل اگر آپ بات کریں تو 23-24 اخبار جس کے لیے لکھ رہی تھی، تو انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی ہوئی تھی، ایک موقع تھا میرے لیے کہ میں اپنی تحریر جو ہے وہ اگر میں بھیجتی ہوں انہیں تو وہ 23 سے 24 اخباروں میں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ شائع کرتے رہیں، تو وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے میں ضرب مومن کے لیے لکھ رہی تھی، اس سے پہلے میں کچھ ویب سائٹس کے لیے لکھ رہی تھی، تو وہ سلسلہ پھر چلتا رہا، تو بالکل کالم لکھ رہی ہوں۔ ابھی کچھ تھوڑا سا وقفہ آیا، آپ جانتے ہیں کہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، ورنہ یہ چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ نہیں بالکل نہیں سوچا تھا، اور جو صحیح بات ہے ہمارا ایک تو وہ بیک گراؤنڈ کا بھی مسئلہ، کبھی کوئی لڑکی جو ہے اس کے لیے ایک مطلب اٹس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ کہ خاص طور پر جب میں آرٹس کونسل گئی تو آرٹس کونسل کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کے اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ اورنگی ٹاؤن، تو وہاں پر ایک کانسیپٹ ہے کہ آرٹس کونسل تھیٹر ڈانسنگ اور یہ سب کچھ، تو کسی کو نہیں پتا تھا آرٹس کونسل بیسکلی میں جا کیوں رہی ہوں۔ ایون میرے اپنے گھر پہ مجھے بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ مطلب وائی آئی ایم گوئنگ دیئر، اور مطلب کیا کام ہے میرا وہاں پر۔ تو اس وقت جو 2 مقابلے تھے وہاں پر، ایک تحریری مقابلہ تھا اور ایک تقریری مقابلہ تھا۔ لوگ مجھے کہتے تھے اچھا لکھ تو سکتی، کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے اپنی تحریری غزل 14 سال کی عمر میں لکھی تھی، جو کہ اخبار میں پبلش ہوئی تھی اس وقت، اور 2nd پوزیشن پر آئی تھی وہ۔ اس وقت شاید میں شاعری کی سمجھ بھی نہیں تھی، وہ شاید وہ کہیں اندر سے نکل کر وہ چیز آ گئی تھی۔ تو وہ ایک تھا کہ لکھتی تو رہی ہو، لکھ تو سکتی ہو، لیکن بولنا تم نہیں بول سکتی، تو وہ چیز ہو گئی وہاں پر ایک کہ وہ مقابلہ جیت گیا، تو کہیں نہ کہیں ایک اعتماد تو بحال ہوا تھا کہ آگے کر لوں گی۔ جب ٹی وی کی بات آئی تو ٹی وی ایک بالکل مختلف شعبہ تھا، اور کبھی وہاں پر ہم نے جو ہے وہ مطلب پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا کسی کا، اور کسی کی پہنچ نہیں تھی۔ تو جب پہلا شو عامر لیاقت والا کیا ہم نے، تو وہ کافی زیادہ مطلب جب وہ شو جیت لیا تو کافی زیادہ مطلب سوچا تو بالکل نہیں تھا، چونکہ میرا جو مقابلہ پہلا مقابلہ تھا وہ مجھے یاد ہے میٹرو چینل کے نیوز اینکر تھے اس وقت، اور وہ بہت ویل نون نیوز اینکر تھے، اور وہ میرے مقابلے پر تھے۔ بہرحال ان کی پہلی پوزیشن تھی، میری دوسری تھی، پہلا جو مقابلہ وہ پہلا راؤنڈ جو تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، تو سوچا کبھی بھی نہیں تھا، وہ بس اللہ کی مہربانی ہے، اور کہہ لیں کہ کچھ دعائیں ہیں۔ تو وہ مقابلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا جب ہم شو کرنے جا رہے تھے 2nd رمضان تھا، تو میرے جو پارٹنر تھے جن کو میرے ساتھ آنا تھا، تو انہوں نے ایٹ دا 11th آور انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں آ رہا۔ وہ کچھ ان کے تھے کچھ ایشوز، پرسنل وہ مینٹل ایشوز تھے شاید، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میری پریسٹیج کا مسئلہ ہے، اور یہ وہ آپ نے مجھ سے پوچھا اتنے آخر میں، تو میں نے کہا بھائی اب میں کیا کروں،
1 گھنٹے میں مطلب ایک ایسا مومنٹ تھا کہ مطلب مجھے ڈیسیجن لینا تھا کہ میں کیا کروں, یا تو میں بیک آؤٹ کر جاؤں کہ میں اب نہیں آؤں گی شوز پر, یا یہ ہے کہ میں کچھ بھی کر کے یہ والا شو کر لوں. تو وہاں پر پھر میں نے جو ہے وہ ایگری کیا اپنی چھوٹی بہن کو کہ بھائی آپ میرے ساتھ آ جائیں. چونکہ پریپریشن میری تھی, میں نے کنونس کرنے کی بھی کوشش کی چینل والوں کو کہ مجھے اکیلے مقابلہ کرنے دیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا مطلب یہ سینیریو نہیں, یہ رولز نہیں, اکیلے نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ شو ہوا. اس کے بعد مجھے اقرار بھائی نے ایک بات کہی تھی, اگر وہ سن رہے, اگر وہ دیکھیں یہ انٹرویو یا ویسے ہی اگر میں ان کو سینڈ کروں تو شاید ان کو یاد آ جائے. پہلا شو جب ہوا تھا وہ انفارچونیٹلی اتنا اچھا نہیں ہوا تھا. تو اقرار بھائی سے میں نے کہا کہ چونکہ جیو کا شو جیت کر آئی تھی تو کہیں نہ کہیں ذہن میں تھا کہ یہ والا شو بھی جیتنا ہے. تو اقرار بھائی نے پہلے شو کے بعد کہا تھا آپ اتنی اداس کیوں ہیں, کیا فائنل آپ نے جیتنا تھا. تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ شاید اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ فائنل میں نہیں جیتنا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ فائنل اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی عزت دی. اردو کے حوالے سے گھر پر ایک ماحول تو تھا لکھنے پڑھنے کا, اور جو میرے فادر تھے وہ گریجویٹ ہیں, اور اخبار کا جو مطلب ایک مطالعے کا جو سلسلہ ہے گھر پر, وہ اتنی پکی عادت تھی اخبار پڑھنے کی کہ گھر پر سب سے پہلے مطلب جب وہ انٹر ہوتے تھے گھر پر شام کے وقت تو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا نیوز پیپر اس دن کا, اور سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے وہ نیوز پیپر پک کرتی تھی اور ودن 2 hours وہ پورا نیوز پیپر ختم کر دیتی تھی. میں اتنی کوئی مطلب اچھی والی عادت ہو گئی تھی. تو پھر اس کے بعد وہاں سے شوق بھی ہوا لکھنے کا بھی, اور پھر شاعری کی طرف رجحان بھی. تو آپ کہہ لیں کہ کہیں نہ کہیں انسپریشن تو نہیں کہیں گے, لیکن ہاں وہ ایک ہیبٹ ضرور ڈیولپ ہوئی, اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے نیچر میں یہ چیز تھی. تو شاید بائی برتھ بھی کوئی چیز انسان اپنے اندر ڈیولپ دیکھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آگے لے کر چلتا ہے. تو میرے خیال سے دونوں ہی چیزیں ہیں, انسپریشن بھی ہے اور اس کے بعد وہ ہیبٹ بھی ڈیولپ ہو گئی. دیکھیں اگر پوری ایمانداری سے اس کا جواب دیا جائے, میں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں اور ویسے بھی ہماری زبان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پہ انگلش کا تڑکا لگتا ہے. ہم بہت اچھی اردو بولنے کی کوشش بھی کریں تب بھی ہم اس میں انگلش کے الفاظ جو ہے وہ ملاتے ہیں کہ بھئی ہماری چونکہ زبان اس چیز کی عادی ہو گئی ہے, ہم اس کے بغیر اپنی بات چیت کو نامکمل سمجھتے ہیں, یا شاید ہم وہ ایک ایسی عادت اندر بن چکی ہے کہ ہم نے لازمی اس میں جو ہے وہ اضافی الفاظ انگلش کے استعمال کرنے. لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پاکستان میں شاید ہماری زبان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یا آپ کہہ لیں کہ بر صغیر میں جو ہے وہ انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی یہ ہے. لیکن ہمارے یہاں جو اردو زبان جو خالص اردو زبان ہے اس کا تو بالکل بہت برا حال ہے. اور ہمارے اگر تعلیمی اداروں کی بھی بات کریں تو وہاں بچے اردو سے زیادہ بھاگتے ہیں. انگلش میں وہ صحیح ہے, کمفرٹیبل ہے, ان کے لیے آرام دہ ہے کہ بھائی ہم کر لیں گے, اور وہ اس کے ساتھ آرام سے جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں چیزیں. اردو کے لیے وہ پتہ نہیں کیوں پریشان ہوتے کہ شاید اردو کوئی بہت زیادہ مشکل زبان ہے. تو اس کی انحطاط کی جو وجہ ہے اور اس کو جو مشکل لوگ سمجھتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ وجہ ہے کہ ہم شاید اپنی زبان کو لے کر ہم فخر نہیں محسوس کرتے, یا شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے ہم اپنی زبان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. کہیں نہ کہیں یہ سوچ اتنی پکی ہو گئی ہے کہ ہم آدھے تیتن آدھے بٹیر ہو گئے. ہم نہ خالص اردو کی طرف رہے نہ ہم انگلش پراپر سیکھ سکے. تو یہ دونوں ہی رہا. یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے, شاید بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو وہ ماحول ایسا بن گیا. اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے, کسی زبان کو کسی زبان میں مکس کر دینا یا ملا دینا, اس زبان کی تو موت ہو گئی. جیسے اردو زبان ہے ہماری, بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری زبان, لیکن بدقسمتی سے یہ صرف اب محدود ہو گئی ہے شاعری تک, اور یہ محدود ہو گئی ہے لکھنے لکھانے تک. اگر آپ کوئی لکھنے والا ہے اچھا تو اس نے اردو کو جو ہے وہ امپورٹنس دی ہوئی ہے, وہ اردو میں لکھ رہا ہے, اور اردو کہیں نہ کہیں اس طرح سے جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اس طرح سے جو ہے وہ قائم ہے اچھی اردو زبان. اور اگر ویسے اوور آل بات کریں مکمل طور پر اگر ہم ایک جائزہ لیں تو اردو زبان کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے اس بات کو. مطمئن تو کہہ لیں کسی حد تک ہوں میں. اطمینان ہے کہ کہیں نہ کہیں اردو زبان کے فروغ کے لیے لوگ کام تو کر رہے ہیں, اسے سنجیدہ تو لے رہے ہیں,
اور جتنا اس میں ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں کنٹریبیوٹ وہ ہم کر بھی رہے ہیں. اگر ویسے آپ دیکھیں مشاعروں کی بات کریں آپ, اور یہ جو جتنے بھی پروگرامس منعقد کیے گئے خاص طور پر تقریری مقابلے جو ہوتے ہیں اور شاعری کے جو مقابلے ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے اس سے بہت زیادہ بچوں کے اندر جو ہے وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تقریر کی طرف جانا ہے, شاعری کی طرف جانا ہے. تو وہاں سے کہیں نہ کہیں ایک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو ہے قائم. چونکہ چلیں اگر کلاس میں آپ کے 5 بچوں میں بھی اگر آپ نے یہ جو ہے وہ دلچسپی پیدا کر دی ہے یا 10 بچوں میں بھی کر دی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ اردو زبان کے حق میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ آپ اردو زبان کے فروغ کے لیے ان 10 بچوں کو تیار کر رہے ہیں جو آگے آپ کی زبان کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو میرے خیال سے تو بہت بڑا کام ہے. اگر آپ تھوڑی سی بھی دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, تو میرے خیال سے ان مقابلوں کی وجہ سے ان جو بھی پروگرام جو بھی محافل ہوتی ہیں شاعری کی یا تقریروں کی یا اس حوالے سے جتنا بھی کام ہو رہا ہے, بہت تسلی بخش نہ بھی ہو تو کسی حد تک یہ بہت بڑا جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے. رکاوٹیں تو وہی میں بات کہوں گی کہ ایک تو اپنی زبان پر ہمیں شاید ویسے فخر نہیں ہے جیسے باقی قومیں کرتی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بالکل انگلش جو ہے وہ ایک یونیورسل لینگویج آپ کہہ لیں, ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی ہے, لیکن آپ کی زبان آپ کی پہچان ہے. ہر وہ قوم جو اپنی پہچان سے کترانے لگے یا اپنی پہچان پر جو ہے وہ اسے شرمندگی ہونے لگے, تو وہاں سے وہ زوال کا شکار ہوتی ہے. ہم نے کبھی بھی اپنی زبان کو شاید وہ اہمیت نہیں دی یا ہم دینا نہیں چاہتے, یا ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گلٹ محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری زبان کوئی بہت اچھی زبان نہیں ہے. تو شاید یہ ایک وجہ ہے کہ اردو جو ہے وہ ہمیں مشکل بھی لگتی ہے, اور اس کی جو ہے وہ آگے اس کی ترویج کے لیے, اس کے فروغ کے لیے ہم اس طرح کام نہیں کریں جیسے ہمیں کرنا چاہیے. بالکل, اور میں خود بھی چونکہ MBA کی اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے سیمسٹرز بھی آن لائن ہی ہوئے, اور چونکہ یونیورسٹی جاتی رہی تھی اور ایک سیمسٹر یونیورسٹی میں کمپلیٹ کیا, دوسرا جو ہے وہ آن لائن کیا. بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. آپ اگر میرے خیال سے تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے کہ کلاس میں بیٹھ کر پڑھنا اور آن لائن پڑھنا, بہت دونوں ایک بالکل مختلف چیزیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں ماحول جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھنا, ایک ماحول کے ساتھ پڑھنا اور ڈائریکٹ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا, مجھے لگتا ہے کمیونیکیشن کا ہی مسئلہ ہے. 2 وے کمیونیکیشن جہاں پر ہوتی ہے وہاں لرننگ اچھی ہو جاتی ہے. ایک بچہ جو کلاس میں بیٹھا ہے وہ بھی اس وقت تک اچھی لرننگ نہیں کر سکتا جب تک وہ کمیونیکیٹ نہ کرے ٹیچر سے پراپر. وہ کلاس میں بیٹھا ہے, کوسچن آنسر کا سیشن چل رہا ہے, آئی کانٹیکٹ کر رہا ہے, اس کی باڈی لینگویج سمجھ آ رہی ہے, اسے اس کی فیس ایکسپریشن سے سمجھ آ رہا ہے, اسے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں. آن لائن کلاسز میں آن لائن کلاسز ان چیزوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. 1 وے کمیونیکیشن ہے, ٹیچر ہے. اچھا موسٹلی یہ ہو رہا تھا کہ لیکچر اپلوڈ ہو جاتے تھے, ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی تھیں, اور ٹیچر نے پھر ڈسکشن کا سیشن رکھ لیا, وہ بھی بہت شارٹ ڈسکشن ہوئی, اس میں بھی 1 وے کمیونیکیشن شاید ہر ایک کو موقع بھی نہیں ملتا. تو میرے خیال سے تو میں تو مطمئن نہیں آن لائن کلاسز سے. یہ جتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے کووڈ کا اور کلاس رومز آباد ہو جائیں پھر سے, تو میرے خیال سے بہت اچھا ہو جائے گا. دیکھیں تعلیم جو ہے بنیادی حق میرا آپ کا ہر کسی کا, اور بنیادی حق کو جو ہے وہ طبقاتی فرق کے ساتھ مہیا کرنا ظلم ہے. یہ ایک بچہ جو ابھی مطلب اس نے ابھی بڑھنا ہے آگے, اس نے آپ کے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے, اسے آپ اتنی چھوٹی عمر میں یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ تم یہ والی تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے تو تم نے یہ والی تعلیم لینی ہے, اور اس سے آپ نیچے آ جائیں. تو مطلب جس طرح ہم نے اپنی کلاس ڈویژن رکھی ہوئی ہے, مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس, ہم نے تعلیم کو بھی ویسے ہی تقسیم کیا ہے. اور میرے خیال سے اس معاشرے کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ نصاب تعلیم ایک نہیں ہے. یعنی آپ نے وہاں سے اس بچے کو بتا دیا ہے کہ تمہاری کلاس الگ ہے اور تم نہیں بیٹھ سکتے ان بچوں کے ساتھ, یا تم وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے جو وہ بچے پڑھ رہے ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ ایک بچہ جب گرو کرتا ہے 4 ایئرس کا 5 ایئرس کا, آپ چاہے وہ مڈل کلاس کا بچہ ہو یا اپر کلاس کا بچہ ہو, اس کی مینٹیلٹی تو سیم ہی ہوتی ہے نا, اس کی لرننگ تو ایک جیسی ہو سکتی ہے. تو جب تک آپ نظام تعلیم نہیں صحیح کریں گے, میرا نہیں خیال کہ آگے آپ اس معاشرے کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تعلیم کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے آپ میٹرک تک تو اس کو ایکویلٹی کے بیس پر جج کریں نا. آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کا ایک بچہ ہے جس کے ذہن میں آپ نے فکس کر دیا ہے,
ایک غریب کا بچہ غریب ہی رہے گا, وہ آگے اس نے پتہ ہے کہ اگر میرے جو فادر ہیں اگر وہ مطلب لوئر مڈل کلاس سے تھے تو میں بھی لوئر مڈل کلاس میں ہی آگے بڑھ گئے, چونکہ اس نے اسی ماحول میں تعلیم حاصل کی. اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ بھائی میں بھی آگے بڑھ سکتا ہوں یا میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. تو نظام تعلیم کا ایک ہو جانا میرے خیال سے تو وہ بہت بڑا کام ہوگا اگر یہ ہو جائے. مجھے دلی سکون ملے گا, کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں پر. یہ اقدامات اچھے ہیں آپ کے نزدیک؟ بالکل بہت اچھے ہیں. پرائمری تک میرے خیال سے ابھی کیا ہے انہوں نے کہ ایک نصاب تعلیم ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے, تو میرے خیال سے تو بہت اچھا اقدام ہے. پیغام تو یہی دینا چاہوں گی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے تو اس کو بالکل آپ نے جو ہے آپ پہ فرض ہے وہ. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ کے پاس آپشن ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اس صلاحیت کو جو ہے وہ پہچانیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں. جس طرح ابھی میں بات کر رہی تھی نا, جب آپ ایک مطلب ایکول اپرچونیٹیز جب تک آپ نہیں دیں گے بچوں کو اور اس میں آپ اس کو نہیں جج کریں گے یا اس کو اگر بہتر ٹرینر نہیں ملے گا. جیسے اسکول میں بھی آپ نے ٹریننگ کی جو بات کی بیچ میں کہ آپ ایک ٹرینر بھی ہیں, تو وہ اسکول میں کسی حد تک جو ہے وہ ایک اچھا استاد ایک اچھا ٹرینر مل جائے اس ایج میں بچوں کو, تو بچے بہت جلدی اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اچھا مصور ہے, اس کے اندر ایک اچھا خطاطی کرنے والا انسان چھپا ہے, یا اچھا مقرر ہے, اچھا شاعر ہے. تو جتنی جلدی اپنے آپ کو پہچان لیں گے آپ, ٹائم اسپیس سے جو ہے نا وہ کم ہوتا جائے گا آپ کا ٹائم. جیسے ہم نے جو کام ایک سرٹن ایج میں کیا جا کر وہ شاید ہم بہت پہلے کر لیتے. اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے, یو کین ڈو اٹ, تو بہت ضروری ہے جتنی ارلی ایج میں آپ اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دیا, اس کو جتنی جلدی پالش کر لیں تو وہ لڑکیاں یا وہ بچے جو اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ اس چیز میں ہے, تو اس کو لے کر وہ آگے بڑھیں. اور میرے خیال سے تو آپ کو کسی رکاوٹ کا یا کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے کا میرا نہیں خیال کہ موقع بھی ملنا چاہیے. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو گو فار اٹ. دیکھیں میرا جو معاملہ ہے نا یہ بالکل مختلف ہے. ویسے عام لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہے, لیکن میرا خیر میں نے بہت زیادہ جو ہے مزاحمت گھر کی طرف سے بھی اور سوسائٹی کی طرف سے بھی میں نے برداشت کی کہ اچھا پڑھ لکھ کر کیا کرو گی, چلو پڑھ لکھ لیا, یہ سارے کام کر کے کیا کرو گی, کوئی فیوچر نہیں ہے اس میں, اور لڑکیوں نے جو ہے وہ آگے جا کر یہی سب کچھ کرنا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف مطلب لمٹ, انسان کو بنانے کا مقصد ہی بہت عظیم ہے. صرف بنیادی کاموں کو کرنے کے لیے, گھر کے عام طور پر جو کام ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے, سونے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, جاگنے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے, یہ تو بیسک چیزیں یہ تو سب نے ہی کرنی ہے. لڑکیوں کو نے گھر جا کر مطلب دوسرے گھر جا کر جو ہے وہ گھر سنبھالنا ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی مقصد تو دیا ہوگا نا اللہ نے, اس کی پیدائش کا کوئی تو مقصد ہوگا. تو میرے خیال سے اس مقصد کو اور اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے تو پہچان لیں اگر اپنے آپ کو, تو یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ تم نے تو بس پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے. پڑھائی بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک تو سوال آپ کا بہت بہت اچھا ہے, اور بالکل میں نے چونکہ اس چیز کا تجربہ کیا ہوا ہے. جب میں نے شروع کیا تھا پردہ, تو سب سے پہلی جو رکاوٹ تھی میرا ورک پلیس تھا جہاں میں کام کرتی تھی, چونکہ وہاں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کرتی تھی اور ڈیلی بیسس پہ میرا جو کام تھا وہ میٹنگز ہی تھا. مجھے لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہے, کمیونیکیشن کرنا ہے, اور اس سے پہلے کسی نے یہ کام کیا نہیں تھا وہاں پر پوری ہسٹری میں. اگر میں کہوں 48 ایئرس کی ہسٹری ہے اسکول کے, 38 ایئرس کی ہے, تو اس میں کسی نے یہ کام کیا نہیں تھا. تو جب میں نے اسٹیپ لیا تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ جاب اپنی ہی کوئٹ کریں, آپ پردہ کریں. میں نے کہا ریزائن کر دیکھنا, آپ بتا دیں, کیونکہ یہ تو نہیں چھوڑوں گی میں. تو خیر وہ پھر کہیں نہ کہیں مینجمنٹ نے یہ بات سمجھی کہ مطلب شی ہیز ڈیسائیڈیڈ کہ اس نے کرنا ہے. تو پھر آئی واز اونلی ٹیچر سے یہ پرمیشن ملی کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں. لیکن چونکہ وہ پوسٹ ایسی تھی, ان شارٹ اگر میں بات کروں تو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ آپ نے کس چیز کو ساتھ دے گا, یہ بالکل ایسے ہی کہ اگر عورتوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں, مردوں کے ساتھ بھی مسئلے ہوتے ہوں گے ان کے پیرنٹس کو لے کر کہ بھائی آپ کے پیرنٹس ایسی ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. تو یہ باؤنڈریز اور یہ لمیٹیشنس تو دونوں کے ساتھ ہی لگتی ہیں. لیکن جو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں وہ, جیسے ہاشم معاملہ کی آپ ایگزامپل لے لیں, اس نے داڑھی رکھی ہے اور اس کی پوری ٹیم میں شاید لوگ کرٹیسائز کرتے بھی ہوں گے جب اس نے رکھی ہوگی, لیکن جو اس نے ڈیسائیڈ کر لیا وہ کر لیا, اس نے اپنے پیرنٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا.
تو یہ چیزیں جو ہے میرے خیال سے میٹر نہیں کرتی. اگر آپ نے کرنی ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور نہیں کرنی تو پھر آپ کے پاس بے شمار وجوہات اور بہانے ہیں. اقبال کو شروع سے پڑھا ہمیشہ سے ہی. اب یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ دلچسپی جو ہے وہ اقبال سے تو ہمیشہ سے رہی کہ اٹیچمنٹ اور اقبال کو پڑھنا سب کچھ. لیکن اب جو موجودہ شاعر ہیں, جدید شاعری, چونکہ 2017 میں جب ہم نے مقابلہ کیا تو اس میں یہ تھا کہ جو پروگرام کا جو آپ کہہ لیں مزاج تھا, یا جو بھی انہوں نے رولز بنائے تھے, اس میں جدید شاعری پڑھنی تھی. تو جب جدید شاعری پڑھنا شروع کی تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے جو مطلب ابھی جتنے بھی جدید شعراء ہیں, اس میں تہذیب حافظ ہیں, عمیر نظمی ہیں, مار اقبال ہیں, اور اس کے علاوہ اب تابش ہے, عباس تابش صاحب ہیں, اور جتنے بھی نئے شعراء ہیں, تو اس میں تو تقریباً سب کو ہی ریگولر بیسس پہ وہ پڑھنا ہے. پریویس میں مڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں فیض صاحب ہیں, احمد فراز کو بہت زیادہ پڑھنے کا اتفاق رہا. تو کل ملا کر جو ہے وہ ابھی موجودہ شاعری جو ہے وہ ہو رہی ہے, کافی اچھی ہو رہی ہے, اور آج کل جدید شعراء کو ہی پڑھنے کا جو ہے وہ اتفاق ہوتا ہے. ان میں سے کوئی پسندیدہ جو آپ کا انتخاب ہو وہ آپ سنا دیں اسی کے ساتھ. بہت سارے پسندیدہ تو عمیر نظمی کا ہے کہ بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں, ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں, وہ جو ہمیں پسند ہے کیسا ہے کون ہے, کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں, اور تم بھی ہو بیتے وقت کی مانند ہو بہو, تم نے بھی یاد آنا ہے آنا تو ہے نہیں. اور ایک انتخاب ہے کہ پھول بھی بھیجتا ہے تحفے میں, تیر جس کی کماں سے آتے ہیں, پھول بھی بیچتا ہے تحفے میں, تیر جس کی کماں سے آتے ہیں, باہر آتے ہیں آنسو اندر سے, اندر جانے کہاں سے آتے ہیں, اور یہ پری چہرہ کیسے ہیں, کون سے آسماں سے آتے ہیں, تم بھی شاید وہیں سے آئے ہو, اچھے موسم جہاں سے آتے ہیں.